बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने मट्टी डाल के गायब कर दिया है। इमरान खान के दौर में आलमी मीडिया की, जरीदों की या इदारों की रिपोर्ट्स आती थी जमहूरियत के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में, बड़ा ढंढोरा पीटा जाता था। नाज़रीन, इतनी खतरनाक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की कि आप परेशान हो जाएंगे। और किसी भी जमहूरी मुल्क को परेशान हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है इसलिए किसी को परेशानी नहीं है, बल्कि इस पर मट्टी डाली जा रही है। नाज़रीन, ये जरा आप चेक करें। इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें पाकिस्तान की जो जमहूरियत की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रजीम करार दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान एक हाइब्रिड निज़ाम से डाउनग्रेड होके आमरीत में दाखिल हो गया है। इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को आमराना करार दे दिया है, आमरीत करार दे दिया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो गई है। जिसने ये रिपोर्ट देखनी है उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है। यहाँ आप खुद भी रोक के मेरी वीडियो पॉज करके पाकिस्तान का नाम भी ढूंढ सकते हैं और उसके आगे अथॉरिटेरियन लिख सकते हैं जो इन्होंने रेटिंग दी है उसको। ये अभी सिर्फ आगाज है, अभी तो इलेक्शन से पहले की ये रिपोर्ट है, ये 2023 की रिपोर्ट है। अब जिस तरह के इलेक्शन इन्होंने करवा लिए हैं, जिस तरह का धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स किया है, अब तो पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट्स आएंगी आलमी इदारों की, वो तो इससे भी कोई ऊपर की होंगी। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अथॉरिटेरियन रजीम्स के साथ आलमी इदारे जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, थोड़ा सा ताउन करने से घबराते हैं। कब तक जो बाइडेन इनको बचाता रहेगा? और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो अगले साल इनका क्या होगा, फिर इनका क्या होगा कालिया। यह है कहानी। फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ का वफ्द जाके मिला है जिसमें बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं थे। हालांकि तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, लेकिन वो खुद नहीं गए। फजलुर रहमान से इंतखाबात में धांधली के साथ मिल के कोई लाएमल बनाने की शायद बात हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ यहां अगर कोई ट्रिक मिस कर रही है तो मुझे नहीं पता। फजलुर रहमान ने जो बयानिया दिया है वो तो तहरीक इंसाफ को फायदा देता है। इमरान खान सच्चे साबित होते हैं, लेकिन फजलुर रहमान तो पंजाब में धांधली का जिक्र ही नहीं कर रहे, सिंध में धांधली का जिक्र नहीं कर रहे, बलूचिस्तान में धांधली का जिक्र इतना नहीं कर रहे। वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बात कर रहे हैं जहां आपकी अपनी 2/3 अक्सरियत है। वो तो आपकी जड़ें काटने की बात कर रहे हैं। वो तो खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को यहां पे सोचना चाहिए कि अलीम खान के चैनल पे उस नदीम मलिक के प्रोग्राम में जो कुछ दिन पहले किस तरह की हरजार सराई कर रहा था बुशरा बीबी के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, वो अचानक फजलुर रहमान को पूरा एयर टाइम देते हैं और वहां पे फजलुर रहमान कहते हैं जी कि बाजवा ने और फैज हमीद ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। गेम इसके पीछे कुछ और डाली जा रही है, कोई बारगेनिंग हो रही है, पर्दे के पीछे कोई बारगेनिंग है और इसके साथ ही पहला नतीजा आना शुरू हो गया है। फजलुर रहमान के बेटे की जो हारी हुई सीट है उस पे अब चंद पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग कराने का कहा जा रहा है कि 19 तारीख को, खबर तो यही आ रही है, पता नहीं ये कंफर्म मैं नहीं कर सका, किसी तरीके से ये सीट उनको वापस दिला दी जाए तो फजलुर रहमान को थोड़ा सा ठंड पड़ जाएगा कि मेरे बच्चे की सियासत तो बच गई है। क्योंकि ये जितने सियासतदान हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं सियासी तौर पे या हो गए हैं, वो अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। फजलुर रहमान की एक डिमांड ये भी हो सकती है कि कम अज़ कम मेरी औलाद का मुस्तकबिल तो महफूज करो। जाहिर है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हिस्सा चाहते हैं कि अगर आपने बलूचिस्तान में धांधली कर दी, सिंध में धांधली कर दी, पंजाब में तो डाका अल्ट्रा प्रो मैक्स मार दिया आपने, तो आप खैबर पख्तूनख्वा में भी डाका मार देते। यहां क्यों नहीं किया आपने? मैं कोई आपका सुतेला था? ये है लड़ाई। और फिर सदारत का आपको पता है कि एक वादा किया गया था, वो अगर पूरा नहीं होता तो फजलुर रहमान कुछ और भी बीन स्पिल कर सकते हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ उनकी बातों से फायदा जरूर उठाए, उन पे भरोसा ना करें। ये वो लोग हैं जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने भी एक ट्वीट किया था कि बंजर जमीन गल्ला उगल सकती है, आमिर फारूक और काजी इंसाफ नहीं कर सकते, नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कभी जमहूरी नहीं हो सकते। और इमरान खान कभी भी कोई डील नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये अटल चीजें हैं, इनमें कोई फर्क और कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान की जो बुनियादी नेचर होती है ना, वो तब्दील नहीं होती।
یہ ان لوگوں کی نیچر ہے صاحب. ناظرین یہ تصویر ذرا ملاحظہ کریں. یہ آپ کو بیٹھے ہوئے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کو پیچھے عمران خان کی بہن بھی نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف دوسری بہن بھی ہیں. یہ اس وقت تیاری کر رہے ہیں, مغز ماری کر رہے ہیں. کل انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کو پوری پریزنٹیشن دیں گے, وائٹ پیپر جاری کریں گے, فارم 45 ساتھ جاری کریں گے, اور یہ پریزنٹیشن سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے. جیسے وہ عدالت میں کیس لڑتے ہیں, ایسے وہ تحریک انصاف کا کیس عالمی میڈیا کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اس سے یقیناً طاقتور حلقوں کو تکلیف پہنچے گی, کیونکہ وہ بڑی کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا انتخابی امور کے ماہر جو ہیں سرور باری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 4 مختلف رینڈم حلقے چوز کر کے ان کا آڈٹ کیا ہے فارم 45 کا, اور اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تحریک انصاف کو 54% ووٹ پڑا اور نون لیگ کو اگر 26% ووٹ پڑا تو یہ ادلا بدلا کر دیا گیا. تحریک انصاف کا کم کر دیا گیا 50% اور نون لیگ کا بڑھا دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تمام ایسے حلقوں میں یہی سب کچھ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا کم کیا گیا اور نون لیگ کا بڑھا دیا گیا. یا تو صرف تحریک انصاف کا اتنا ہی رہنے دیتے, نون کا بڑھا دیتے. تحریک انصاف کا باقاعدہ کم کیا گیا اور نون کا بڑھایا گیا. اتنی بڑی لیول پہ وارداتیں ڈالی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی دھاندلی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور یہ ان کے لیے چھپانی مشکل ہو رہی ہے. اسی لیے ابھی بریگیڈیئر گھمن صاحب ہیں, NA-74 سے آئی تھنک وہ جیتے ہیں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. کل ان کے حوالے سے ویڈیو آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو کہا جا رہا ہے میں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے, میں نے جوائن نہیں کی, اور آج ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو جتنے اغوا کاریاں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں گی. ایسے میں مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ بڑا اہم ٹویٹ ہے کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی, ایجپشن ماڈل کی دھمکی دی گئی تھی. مراد سے لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں نے مقتدرہ کی طرف سے ایک ملاقات میں رکھی گئی شرائط کا ذکر کیا تھا, جنہیں جھٹلانے کی صورت میں 2 دھمکیاں دی گئی تھیں کہ جن کا الیکشن سے پہلے کے ماحول میں تذکرہ مناسب نہیں ہوتا. ایک کا نقطہ آغاز وہ کردار کشی کی مہم تھی جو بشرا بی بی کے خلاف چلائی گئی تاکہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے اور وہ خان صاحب کو ڈیل پر آمادہ کریں, اور اس کے لیے دباؤ ان کی ذات تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے بچوں تک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. وہی سلسلہ ہم زیر حراست ان پر ذہنی تشدد اور ان کو جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے روا رکھے گئے سلوک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. مقصد ان کو توڑنا اور انہیں تکلیف دے کر خان صاحب کو مجبور کرنا ہے. اس وقت شرائط پر آمادہ نہ ہونے کی صورت میں خان صاحب, ان سے وابستہ افراد اور پارٹی پر سختیاں بڑھانے کا اندیا بھی دیا گیا تھا, جس کے بعد ہی کاغذات نامزدگی چھیننے, مسترد کرنے, پارٹی سے انتخابی نشان لینے اور امیدواروں کو جبراً انتخابات سے دستبردار کرانے جیسی کارروائیاں کی گئیں. دوسری دھمکی معدے میں خرابی کے حوالے سے ان دنوں چلنے والی خبروں کا حوالہ دے کر دی گئی تھی. وہ کیا کہا گیا تھا, کیونکہ عمران خان کے معدے میں تکلیف تھی, آپ کو پتا ہے کہ ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر بھی انہیں دیکھنے گئے تھے. تو دھمکی کیا دی گئی تھی کہ طبیعت تو ان کی یعنی خان صاحب کی ویسے بھی ناساز رہتی ہے, مزید طبی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. بعد ازاں یہ مستند معلومات موصول ہوئیں کہ اگر عمران خان ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتے تو ان کا مصر طرز پر کوئی بندوبست کیا جائے. صاحب علم یہ اشارہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. بشرا بی بی کی جانب سے تب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی صحت اور تحفظ کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی, جسے تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دے رہے. اب یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں, ایجپشن ماڈل ٹائپ کی بھی عمران خان کے خلاف سازش جاری تھی اور جاری ہو سکتی ہے ابھی بھی, جس میں سالہ سال مصر کے مورسی کو جیل میں رکھ کے اور اچانک اس کی پراسرار طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. یہ گیم عمران خان کے ساتھ بھی ڈالی جا سکتی ہے. وہاں بھی CIA انوالوڈ تھا, یہاں بھی CIA پوری طرح سے انوالوڈ ہے. فضل الرحمان نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ رجیم چینج آپریشن کے پیچھے تھے. یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ وہ کون تھا کا جواب مل گیا ہے. ایک زبردست شاعر ہیں نعیم زرار صاحب, میں ان کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کون تھا یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں. کہنے کو پاسباں تھا آخر وہ کون تھا, چوروں کا ترجمان تھا آخر وہ کون تھا, اپنے چمن کو رکھ دیا جس نے اجاڑ کر, لگتا تو باغبان تھا آخر وہ کون تھا, راتوں میں دستیاب تھیں جس کو عدالتیں, منصف کا رازدان تھا آخر وہ کون تھا, باہر سے جی حضوری میں رہتا تھا پیش پیش,
اندر سے بدگمان تھا آخر وہ کون تھا، اپنوں پہ اس کا قہر برستا تھا رات دن، غیروں پہ مہربان تھا آخر وہ کون تھا، ہم جس کو اپنا دوست سمجھتے رہے نعیم، دشمن کی وہ کمان تھا آخر وہ کون تھا۔ آج ارشد شریف کے سوال کا جواب فضل الرحمان نے دے دیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ تھا۔ اس کے ساتھ کون سی شخصیت شامل تھی؟ شاید ساری حقیقتیں اسی وقت کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ اصل میں کون تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ وجہ تھی کہ میں اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا تھا کہ خان صاحب بچھو پہ یا سانپ پہ بھروسہ کر لینا، ان پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وفادار نہیں ہے۔ اب تو ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جنہوں نے ایسی اندھیر نگری مچائی ہے کہ اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کو، جو پاکستان کے ہائبرڈ نظام کو اتھارٹیرین نظام والی ریٹنگ دے دیتے ہیں، مجبور کر دیا گیا ہے یہ ریٹنگ دینے پر۔ اس قدر ظلم ڈھایا گیا ہے، اس قدر جبر کیا گیا ہے، اس قدر پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی جو رپورٹ ہے یہ عالمی سطح پہ بھی جائے گی، یہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تمام حکومتیں اس کو دیکھیں گی، یہ بات یونائٹڈ نیشنز تک بھی جائے گی، یہ ایسے ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان کو وہ نقصان یہ پہنچا رہے ہیں کہ جس وقت امریکہ کا یہاں پہ مفاد ختم ہوگا، اور ہو جائے گا بہت جلدی، یہ ایک دو جنگیں جو چل رہی ہیں ختم ہونے دیں، امریکہ ان پہ پابندیاں لگائے گا، بالکل اسی طرح جیسے افغان جنگ ختم ہونے کے بعد پابندیاں لگائی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے افغان جنگ نمبر 2 ختم ہونے کے بعد پابندیاں لگائیں اور ہماری ملٹری ایڈ اب تک بند ہے، یہ آپ پہ مزید پابندیاں لگائیں گے۔ یہ ان شخصیات پہ جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ان پہ امریکہ میں ٹریول اور یورپ میں ٹریول کی پابندیاں تک لگوانے کی طرف جائیں گے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے گیم کھیلتے ہیں، اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف پاکستان کو بمشکل سانس لیتے دیکھنا چاہتے ہیں، رینگتا ہوا پاکستان، رکا ہوا پاکستان، کراتا ہوا پاکستان، لنگڑاتا ہوا پاکستان ہونا چاہیے۔ اور عمران خان آ جائے تو پاکستان تو اپنی پرواز ہی الگ اڑے گا، جو انہیں قبول نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے سارے رجیم چینج آپریشن اور اس کے بعد تمام مظالم کی۔ تمام جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ گند کا ٹوکرا شہباز شریف نے اپنے سر پہ بٹھا بھی لیا تو شہباز شریف 6 مہینے یا سال بھی نہیں نکال سکے گا۔ شہباز شریف پاکستان کا وہ واحد سول وزیر اعظم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ملک کی رجیم کو اتھارٹیرین رجیم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کا دور ہو، زرداری کا دور ہو یا عمران خان کا دور ہو، اس کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا تھا، اب اس کو اتھارٹیرین رجیم قرار دیا گیا ہے 2023 کا جو رپورٹ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے وہ تنزلی دیکھ لی ہے جو مارشل لاء کے علاوہ کبھی نہیں دیکھی، اور یہ والا جو اتھارٹیرین سسٹم یہ کسی بھی مارشل لاء سے بدتر ثابت ہوا ہے، اور پاکستان کی بقا حقیقی جمہوریت، حقیقی آزادی میں ہے۔ شہباز شریف یہ گند کا ٹوکرا سر پہ رکھنے کے بجائے عوام کا حقیقی مینڈیٹ قبول کر لے، ہو سکتا ہے عمران خان ناکام ہو جائے 5 سال میں، ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کا ریوائیول ہو جائے، ورنہ آپ لوگ تاریخ کے کوڑا دان میں جانے والے ہیں۔ یہ قوم اب لیپ ٹاپوں سے اور موٹر وے کا جعلی کک بیک والا شخصانہ دکھا کے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔